ख्واجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے کچھ واقعات ہم سماعت فرمائیں گے اور اس سے کچھ نصیحت لینے کی کوشش کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طالب علم کا دور تھا۔ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے نشاپور کی طرف جا رہے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس کچھ رقم تھی اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور نوجوانی کا عالم تھا۔ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا سنسان علاقہ تھا، تو وہاں پر آپ نے دو لوگوں کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ دور سے چلتے آ رہے تھے اور درخت کے نیچے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دو لوگ کون تھے؟ ڈاکو تھے، رہزن تھے۔ آنے والے لوگوں کو، مسافروں کو لوٹ کر ان کا مال پیسہ لوٹنا ہی ان کا کام تھا۔ یہ دو لوگ بھی اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو خواجہ غریب نواز ہے، یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ دور سے سفر کر کے آئے تھے تو کپڑے آپ کے گندہ حال تھے، یعنی کپڑے اتنے اچھے نہیں تھے، سفر کے آثار تھے، کچھ ساز و سامان نہیں تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے۔ تو ان ڈاکوؤں نے یہ دل میں اندازہ لگایا کہ یہ جو آ رہا ہے لڑکا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اسے لوٹنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آتا ہے تو جانے دو، ہم دوسرا دیکھیں گے، دوسرا کوئی اگر اچھا مالدار آئے گا، اچھے کپڑے ہوں گے، اچھے سواری ہوگی، سامان ہوگا تو ہم اسے لوٹ لیں۔ یہ نوجوان کے پاس ہمیں کچھ لگتا نہیں، خود فٹا حال ہے، ہمیں سے کیا ملنا ہے۔ تو خاموش بیٹھے، چہرے پہ ناراضی کے اثرات آ گئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے، جانے دو اس کو۔ تو خواجہ غریب نواز وہاں سے آئے، جا رہے تھے، دیکھا کہ دونوں ناراض اور سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کہ بابا کیا پریشانی ہے، کیوں آپ ناراض نظر آ رہے ہیں؟ آپ بھی اس درخت کے سائے میں گئے، تھوڑی دیر ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کا اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس کھانے کا سامان ہے، نکال کر رکھ دیا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد پوچھنے لگے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور تمہاری حاجت ہے، ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں کچھ پیسے چاہیے، تمہارے پاس ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جو جیب تھی اس میں ہاتھ ڈال کر جتنے پیسے تھے نکال کر دے دی، اور کہا کہ یہ لو پیسے، اور اس سے تم اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ اگر یہ پیسے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو گئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھو الفاظ کیسے ہیں، پیسے نکال کر دے رہے ہیں، اگر تمہاری ضرورت ان پیسوں سے پوری ہو جائے تو میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے مجھے توفیق دی، میں نے تمہیں دیا، دینے والی ذات اس کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر معین الدین کو معاف کرنا۔ دیکھو کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیسے اللہ والوں کو جو ہے اللہ جو فیض دیتا ہے وہ بچپن ہی سے وہ فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ اب نوجوانی کا عالم ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر میں نے دیے ہوئے پیسے تمہیں پورے آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر مجھے معین الدین کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے جانے لگے تو دونوں نے کہا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا ہم اسے کیا سمجھے تھے اور یہ کیا ہے؟ اس کے پاس مال دولت کا تو خزانہ نہیں ہے، لیکن اچھے اخلاق کا خزانہ اس کے پاس۔ ہم تو ہر مال لوٹتے ہیں، اب یہ اچھا خزانہ بھی لوٹیں، چلو اسے روک لیتے ہیں۔ تو کہا کہ رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز رک گئے تو وہ کہنے لگے وہ دونوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تم ہمیں پہچانتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں صرف ایک کو پہچانتا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اللہ کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں پہچانتا، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ کہنے لگے نہیں، ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ہم نے تمہیں بھی لوٹنا چاہا لیکن ہمیں ایک گمان ہوا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے تمہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگے اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم ڈاکو ہیں تو کیا تم ہمیں کھلاتے؟ کہنے لگے کہ ہاں، میں پھر بھی کھلاتا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ کی صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کو بھی کھلاتا ہے، بد کو بھی کھلاتا ہے، امیر کو بھی کھلاتا ہے، غریب کو بھی کھلاتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کسی کو فرق نہیں کرتا، مومن کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرق کرتا کہ مسلمان کو ہی کھلانا ہے، نماز پڑھنے والوں کو ہی کھلانا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو ہی کھلانا ہے، تو پھر نہ جانے کتنے لوگ بھوکے مر جاتے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھوکے مر جاتے، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بھوکے مر جاتے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ مر جاتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو اسلام لائے ہیں وہ بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں،
اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ سب کو کھلا رہا ہے۔ کہنے لگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اللہ کو پہچانتا ہوں اور سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب بھائی، آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، میں تمہیں پھر بھی کھلاتا۔ تو دونوں کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، لیکن آج تمہیں ہم نے مفلس جانا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہوگا، کچھ خزانہ نہیں ہوگا، لیکن ہم غلط تھے، تمہارے پاس اخلاق کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور ہم آج تمہارا وہ خزانہ لوٹتے ہیں، تمہارے ان اچھے اخلاق کو، تمہارے ان اچھے خیالات کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں، اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور ان دونوں نے جو ہے خواجہ غریب نواز ابھی طالب علم دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو ہے توبہ کر لی، اور ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، برے کاموں کو چھوڑ دیا، برے اخلاق کو چھوڑ دیا، اور نیک بن گئے۔ تو یہ بات ہم اس سے حکایت سے درس کیا لینا ہے کہ اچھے اخلاق، اچھے کردار ایک کھرے سونے کی طرح ہوتے ہیں، ایک خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے، اور ہمارے اندر اخلاص ہے کہ ہمیں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ہم جہاں جائیں گے وہ خوشبو ہمارے ساتھ جائیں گے، اور جو ہمارے پاس آئیں گے وہ اس خوشبو سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو خواجہ غریب نواز کے پاس وہ اخلاص کی خوشبو تھی، اچھے اخلاق کی خوشبو تھی، تو ڈاکو بھی ان کے پاس آئے تو اس خوشبو سے معطر ہو گئے، اور وہ بھی پاک و صاف ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے اندر جو ہے اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنانا ہے، اولیاء کرام کی جو صفات ہیں ان صفاتوں کو اپنانا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا درس کیا ہے، انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بیان کرتے جائیں گے، 2-3 دن میں ہمیں چھٹی شریف کی نیاز بھی کرنی ہے، شاید کل یا پرسوں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کل بھی نیاز ہے، تو جو پیدل حاضی تھے ان کا عرس مبارک کی ترکیب ہے، اور ان کے بیٹے کی طرف سے جو ہے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، تو تماموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ کل بھی اسی طرح محفل میں تشریف لائیں، اور اسی طرح تھوڑا بیان ہوگا، اور پھر جا کر فاتح خوانی وغیرہ ہوگا، اور پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ تو غریب نواز کے واقعات ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کرتے وقت یہ فرق نہیں دیکھا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ میری محفلوں میں آنے والا ہے یا کوئی اجنبی ہے، کہیں نہیں دیکھا۔ غریب کی مدد آپ نے کی، ہر ایک غریب کی مدد کی۔ تو اس سے ہمیں درس کیا لینا ہے کہ ہم سب کو ایک سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے اندر جو ہمارے اندر عداوتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، اس کو نکالنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، تو ہم سب کو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی سمجھیں گے۔ جیسے غریب نواز نے کہا کہ تم اللہ کے بندے ہو، میں بس اللہ کو جانتا ہوں، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے سب کے ماں باپ کون ہے؟ آدم اور حوا ہے، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ اخلاق انہوں نے دیا ہے، تو اس اخلاق کو بھی لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔